الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المسجد الحرام وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المسجد الحرام حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے لے کر آیت نمبر 193 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات کے حوالے سے جس موضوع کو ہم آج سمجھنے والے ہیں، یا جو عنوان ہے آج کے ہمارے اس درس کا، وہ ہے اقدامی اور دفاعی جہاد و قتال۔ یعنی ایک جہاد ہے جو اقدام کے طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور ایک جہاد وہ ہے جو دفاع کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کے بعد قتال تھا وہ اقدامی تھا یا دفاعی تھا۔ دفاع کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہاد جو ہے وہ کیا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ دو چیزیں پہلے سمجھ لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایسے مسلمان بھی ہیں، اور ان کی تعداد بھی تھوڑی نہیں ہے، کافی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کے بعد جنگیں لڑی ہیں، جو ہجرت کے بعد جہاد و قتال کیا ہے، وہ اقدامی نہیں تھا، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع کے طور پر جو ہے وہ انجام دیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں، کوئی جدوجہد کرتے ہیں، کوئی جنگ کرتے ہیں کسی مقصد کو، بلکہ اسلامی ریاست جو ہے
اس کو وجود میں لانے کے لیے جو ہے وہ ایک جدوجہد یا ایک جنگ ہے. اور ایک جنگ وہ ہے جو اس ریاست کو جو ایک جدوجہد کے نتیجے میں یا جس طرح بھی وجود میں آئی ہوئی تھی، اب اس کو کوئی خطرہ ہے تو اس خطرے سے اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا. کوئی دشمن ہے جو اسے تباہ کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت میں جہاد اور قتال کرنا، اس کو کہتے ہیں دفاعی. اور وہ جو پہلا عمل ہے یعنی ریاست کو وجود میں لانے کے لیے جو جہاد اور قتال جو ہے وہ کیا جاتا ہے یا جو ہوگا، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں اقدامی جہاد یا اقدامی قتال. اصل میں مسلمان جب زوال کے اندر جو ہے وہ گئے، اور خاص طور پر پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، اگرچہ جو لوگ غالب تھے، یورپین لوگ، جس طرح ہم اپنے ہندوستان میں سمجھتے ہیں کہ انگریز آئے تھے، تو وہ جو غالب آئے تھے وہ بھی کوئی پھول لے کر نہیں آئے تھے، وہ بھی تلواریں لے کر آئے تھے، بندوقیں لے کر آئے تھے. بلکہ مسلمانوں کو تو ابھی یہ بندوقیں وغیرہ بنانی نہیں آئی تھی، انہوں نے بندوقیں بنا لی تھی، اور ان بندوقوں کے زور پر وہ آئے تھے. لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، دنیا کو ترقی دینے کے لیے آئے ہیں. اور مسلمانوں نے تو جو بھی اپنی سلطنت قائم کی یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اسے توسیع دی، یہ تلوار کے زور کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کام ہوا ہے. مسلمان بڑے ظالم ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ انسانوں کو قتل کر کے انہوں نے یہ اپنی سلطنتیں قائم کی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ الزام پھر وہ آگے چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ہے وہ لگاتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر جو ہے وہ دین کو غالب کیا، یا اپنی ایک ریاست جو قائم کی وہ تلوار کے زور پر جو ہے وہ قائم کی. کیونکہ جو مغلوب ہوتا ہے وہ پھر بیک فٹ پر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے مسلمان جو تھے ان کا رویہ جو ہے وہ معذرت خانہ تھا. اور مسلمانوں نے معذرت پیش کی کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے تو جو جنگیں لڑی ہیں وہ اپنے دفاع کے اندر جو ہے وہ لڑی ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھیں وہ جارحانہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف اپنے دفاع کے اندر جو ہے وہ تھی، یا وہ اقدامی نہیں تھی، یا وہ کوئی سلطنت کی توسیع کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنے دفاع کے اندر جو ہے وہ جنگیں کی گئی. بہرحال اب عرصہ ہوا کہ مسلمان آزاد بھی ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ابھی وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں، فکری طور پر جو ہے وہ انہی قوموں کے جو ہے وہ غلام ہیں. لہذا اب بھی یہی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوئی جارحانہ رویہ نہیں اختیار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد و قتال نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صرف اپنے دفاع کے اندر جو ہے وہ جہاد کیا. تو ایک بات ہم نے یہ ان آیات کے حوالے سے سمجھنی ہے آج کے درس میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی صرف دفاع کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑی ہے یا یہ جہاد کیا ہے، یا یہ دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے، تو مدینے میں ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی. اچھا، اب یہ بات جو ہے نا، یہ عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا قباحت ہے. دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ریاست اصل کے اندر اس کو کہتے ہیں جہاں ایک نظام ہوتا ہے، دو نظام نہیں ہو سکتے.
اور وہ ریاست جو ہے اگر کوئی دوسرا نظام وہاں سر اٹھانے لگے، اپنے وجود کو ظاہر کرنے لگے، تو اس کو کچل دیتی ہے۔ صرف ایسی صورت میں جب وہ نظام جو ہے وہ ریاست جو ہے اس کے اوپر غلبہ پا لے تو پھر وہ غالب ہو جائے گا، وہ پہلا نظام ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں دونوں ہی نظام ہوں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، اس طرح ایک وقت میں ایک ریاست یا ایک ملک میں دو نظام نہیں ہو سکتے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں نا، تو یہاں آپ دیکھیں ایک عرصے تک دو نظام برابر چلتے رہے، یعنی آپ حضرات کے علم کے اندر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو اگرچہ دو قبیلے جو مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج، ان کی اکثریت یا ان کے سردار جو تھے انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا، لیکن ان کے اندر بھی ابھی کئی سارے سردار بھی اور کئی سارے دوسرے لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ البتہ تین قبیلے وہاں یہود کے بھی آباد تھے، اور وہ تین قبیلے جو تھے وہ بھی دعوے دار تھے مدینے کے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ جو ہے اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ بھی مدینے میں رہیں گے، مسلمان بھی مدینے میں رہیں گے، یہودی جو ہیں ان کا اپنا نظام ہوگا، مسلمانوں کا اپنا نظام ہوگا، البتہ مدینے کے دفاع کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے۔ چنانچہ یہ بات اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ریاست موجود ہو اور اسی کے اندر ہی کوئی دوسرا نظام بھی موجود ہو۔ میں مزید اس کو جو ہے وہ آسان کر دوں، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں دو مختلف نظاموں کے تحت عدالتیں قائم ہوں؟ یہ عام لوگوں کو تو شاید ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ کوئی آدمی ریاست کی مرضی کے بغیر عدالت نہیں لگا سکتا، جو عدالت بھی لگے گی وہ غیر قانونی ہوگی، بے شک جو ہے نا وہ کتنے ہی صحیح فیصلے کرتی ہو، کسی کو حق نہیں ہے عدالت لگانے کا۔ عدالت وہی لگائے گا جس کو ریاست نے جج مقرر کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مدینے کے اندر ایک طرف مسلمانوں کی عدالتیں تھیں اور دوسری طرف یہود کی عدالتیں تھیں، یعنی یہ عدالتوں کا وجود جو ہے وہ نفی کرتا ہے کہ اس وقت کوئی ریاست قائم ہو گئی تھی، یعنی مدینے میں ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ اگر ریاست قائم ہوئی ہوتی تو یہ دو عدالتیں نہیں ہو سکتی تھی۔ سورہ نساء جو ہے نا اس کے اندر اس کی آیت نمبر جو 60 ہے نا سورہ نساء کی، اس کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، یا ایمان والو تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ یہودی تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ یہودی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور یہ وصف مسلمان کا یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ پہلے رکوع کے اندر یہ بات آ جاتی ہے
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، آپ اسے منافق سمجھیں، لیکن بہرحال فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگلی بات کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یریدون، یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کون کرے؟ طاغوت. یہ طاغوت کدھر تھا؟ طاغوت کی عدالت کہاں تھی؟ یہ یہودیوں کی عدالت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اب وہ تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے کہ یہ باقاعدہ واقعہ ہوا، ایک مسلمان یہودی کا جو ہے وہ جھگڑا ہوا، تو مسلمان کی کوشش تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کی بجائے کعب بن اشرف کی عدالت سے فیصلہ لیا جائے. بہرحال یہ تفصیلی واقعہ صرف میں نے یہ بتانے کے لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہے اور اس اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کی عدالتیں بھی ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ وہاں جا بھی سکتے ہیں. اسی لیے تو اصل کے اندر قانونی طور پر تو مسلمان وہاں جا سکتا تھا نا، اس معاہدے کی روح سے جو میثاق مدینہ تھا وہاں جا سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کنڈم کیا ہے کہ اس کو نہیں ایسا کہنا چاہیے تھا کہ میں کعب بن اشرف کی عدالت کے اندر وہ جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان کو تو طاغوت کا انکار کرنے کا کہا گیا تھا، طاغوت کا کفر کرنے کا کہا گیا تھا، اور یہ وہاں جا رہے ہیں. تو یہ ایک ہی بات کافی ہے، یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کہ اصل میں اسلامی ریاست، جس کو ریاست ہم آج کے معنی میں کہتے ہیں، وہ وجود میں نہیں آئی تھی. اور یہ اصل کے اندر اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میثاق مدینہ کا حوالہ دے کر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہاں بھی ریاست کے اندر یہودی بھی رہ رہے تھے اور یہودی اپنی عدالتیں بھی ان کی لگی ہوئی تھی، ان کا اپنا نظام تھا، یعنی اب اسی طرح کی ریاست کو اسلامی ریاست ہم مان لیں گے. چنانچہ وہ پھر اس طرح یہ فائدہ دینا چاہتے ہیں کن کو؟ کافروں کو، مشرکوں کو، یہود کو، جو بھی اسلام کے مخالف ہیں ان کو جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں یہ فائدے. اب یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کا دارالخلافہ قائم رہتا ہے. میری بات سمجھیں آپ، اگر ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس سے وہ ملک ختم نہیں ہوتا. ملک کب ختم ہوتا ہے؟ جب اس کا دارالخلافہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دشمن کا قبضہ ہو جائے. اب یہ سمجھ لے عرب کے اندر اگرچہ اس طرح کی ریاست موجود نہیں تھی، نہ اس طرح کا دارالخلافہ تھا جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ ہے، پاکستان ہماری ریاست ہے، لیکن جس طرح کا بھی وہ نظام تھا اس علاقے کے اندر، جس طرح کا بھی نظام موجود تھا، اس میں جو ہے نا وہ جو حیثیت مکہ کو حاصل تھی، یعنی مکہ جو ہے اس کو جو حیثیت حاصل تھی وہ دارالخلافہ کی ہی تھی. یعنی عرب کے اندر اگر کوئی مرکز تھا تو وہ مرکز دراصل جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا اور مکہ تھا. لہذا جب تک یہ مکہ فتح نہیں ہوتا تھا تو عرب کے اندر ریاست قائم نہیں ہو سکتی تھی، اس کو نہیں ریاست مانا جا سکتا تھا. میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں، اگرچہ بڑی تلخ ہے، تکلیف دہ ہے. 71 میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور آدھا پاکستان توڑ کے علیحدہ کر دیا، لیکن پاکستان موجود ہے. کیوں پاکستان موجود ہے؟ کہ جو دارالخلافہ تھا وہ انڈیا جو ہے وہ اس کے قبضے میں نہیں گیا. اگر ہمارا یہ دارالخلافہ ڈھاکہ میں ہوتا تو پھر
پھر اس ملک کا نام کوئی اور رکھنا پڑتا اور پاکستان تو پھر ادھر گیا تھا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور وہاں سے جو باطل معبود تھے بتوں کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، پھر بتوں کو پوجنے والوں کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، تو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے تھے۔ سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ دوسری اور تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ جمعہ کی دوسری اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں پہلی بعثت ہے عربوں کی طرف اور اسے امیین کہا گیا، اور دوسری بعثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر عربوں کی طرف، یعنی جو غیر عرب ہیں ان کی طرف، انہیں کہا گیا آخرین۔ چنانچہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں جس بات کے اوپر میں توجہ آپ کی دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہے هو الذی بعث فی الامیین، امیین وہ اللہ ہے جس نے امیین کے اندر جو ہے وہ ایک رسول کو جو ہے وہ بھیجا۔ اب یہ امیین کون سے ہیں؟ یہ ہیں عرب، اور خاص طور پر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، ان کی طرف اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پہلی آیت میں، یعنی آیت پہلی سے مراد دوسری آیت سورہ جمعہ کی، اس میں یہ بات اللہ نے واضح کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیوں کے اندر جو ہے وہ ایک رسول جو ہے وہ اٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ غیر عرب کے بارے میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اسی طرح آخرین کی طرف، امیین کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ آخرین۔ وآخرین منہم لما یلحقوا، اور آخرین کی طرف بھی بھیجا ہے جو ابھی ان کے ساتھ جن کا الحاق نہیں ہوا، ملے نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ لما یلحقوا بہم یعنی ابھی وہ ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جتنی بھی جد و جہد ہے یہ عرب ہی کے اندر ہوئی ہے، اور جو اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے وہ عرب ہی کے اندر جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ آخرین اس کے اندر غیر عرب وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں یہ جو ریاست تھی، یہ جو قائم کی، یہ امیین پر مشتمل تھی، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخرین کی طرف بھی جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے، اور بلکہ جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، قیامت تک کے لیے جو وہ آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور تمام انسانوں کے لیے بشیر نذیر بنایا ہے۔ تو پھر یہ آخرین کی طرف جو ہے وہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے نا، انہوں نے اس ریاست کو توسیع دی۔ ہم کہتے ہیں ریاست کو توسیع دی، اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس پیغام کو آگے جو ہے وہ پہنچایا، یہ یعنی توسیع جہاد کہہ لیں یا توسیع جہاد و قتال جو ہے وہ کہہ لیں، پھر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب یہ ریاست قائم ہو گئی تھی عرب کے اندر، تو فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں، تم سے ملے ہوئے ہیں، جن کی سرحدیں تمہارے ساتھ ملتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جنگ کرو اور اس ریاست کو آگے بڑھاؤ۔ ریاست کو بڑھانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ علاقہ، مطلب اس کے ساتھ دین بھی تو بڑھے گا نا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے جب عرب کے اندر ایک ریاست وجود میں آ چکی ہے، اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی جنگ کی کہی جا رہی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کیونکہ آج کل بھی بہت سارے لوگ یہ جنگ کا نام سن کر جو ہے نا وہ تل ملاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، قتال کرو، جنگ کرو، الذین یلونکم من الکفار، کافروں میں سے جو تمہارے ساتھ ملتے ہیں، یعنی جن کی سرحدیں تمہارے ساتھ ملتی ہیں، اپنی سرحدوں کو آگے بڑھاؤ۔ ظاہر ہے جب آگے بڑھ جاؤ گے تو کوئی نئے کافر آ جائیں گے، آگے بڑھ جاؤ گے تو نئے کافر آ جائیں گے، یہاں تک کہ پوری زمین تک اس کو جو ہے وہ پہنچانا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پھر متقین کون ہوئے؟ جو اس کی توسیع کے لیے جنگ کریں گے وہ متقی ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے رہنے والے نہیں۔ یا جس طرح کہا تھا تبوک کی طرف جانے کا، تو جو مدینے کے اندر جب وہ بیٹھے رہ گئے تھے، وہ مسجد تو انہوں نے نہیں چھوڑی تھی نا۔ تو یہاں متقین وہ ہیں جو اس دین کی توسیع کے لیے، اس ریاست کی توسیع کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، اس کے لیے جنگ کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اگر جو نہیں کریں گے بلا وجہ، چھپیں گے، بچیں گے، تو وہ پھر متقی شمار نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ بات تو آپ کے علم کے اندر ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مومن جو ہے وہ تو اصل کے اندر جہاد کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، ثم لم یرتابوا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی شک نہیں رہا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے جہاد کیا، اپنے مال بھی خرچ کیے اور اپنی جانیں بھی لگائی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں دعوت، تبلیغ، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یہ آخری الفاظ نوٹ کرنے، اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ تو پھر باقی جھوٹے ہیں، جو اس کے بغیر دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹے ہیں۔ تو مومن تو یوں سمجھ لیں کہ ایمان کے بعد مجاہد ہی ہوتا ہے۔ وہ میں کئی دفعہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جہاد اصل کے اندر جو ہے وہ مکہ میں بھی جہاد ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12-13 سال مکہ کا آپ کا سٹے ہے، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی تھا، لیکن اسی جہاد کا ایک فیز قتال ہے۔ لیکن قتال کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس قتال کی صلاحیت ہے تو آپ قتال کریں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس نہیں تھی تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن آپ پورے خلوص کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ جان مال لگائیں گے، جس لیول پر بھی آپ جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کی۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد جو ہے وہ دفاعی نہیں تھا، اقدامی تھا، اس لیے کہ جب تک آپ مکہ کو فتح نہیں کرتے تھے تو اسلامی ریاست وجود میں نہیں آتی تھی، کیونکہ اس علاقے میں ام القریٰ یا اس علاقے کا دارالخلافہ وہ مکہ تھا۔
اور دوسری میں نے یہ بات واضح کی کہ مدینے آنے کے بعد ریاست وجود میں نہیں آ گئی تھی، ریاست وجود میں آئی ہے جب وہاں سے مشرکین کو بھی نکال دیا گیا، عرب سے یہود کو بھی نکال دیا گیا، مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ سے اور عرب سے بت جو ہے وہ صاف کر دیے گئے، اور جو ہے نا وہ ان بتوں کے جو پجاری تھے یا ان بتوں کو جو پوجنے والے تھے مشرکین، ان کو بھی جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ ہے اللہ کی کبریائی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ سورہ مدثر میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وربک فکبر۔ یہ سورت یا یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں؟ مکہ میں۔ تو مکہ میں اللہ اکبر کیا مسلمان کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ لیکن یہ جو اس وقت کا اللہ اکبر ہے، اس کی کوئی گواہی موجود ہے؟ یعنی کوئی حرم میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے اور حرم کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں، کوئی عرب کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں جو ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو وہاں ایک اللہ اکبر کہنے والا ہوگا، 50 جو ہے وہ مشرک ہوں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے میں وہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے نا وہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی کو پکڑ کر کسی سینمے کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور سینمے کے اندر فلم چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ تو بند ہے، اس نے کہا چلو میں یہاں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس نے وہاں ہی جو ہے وہ بچھا لی، ٹھیک ہے، اس نے اپنی طرف سے ایک عمل کر دیا، لیکن اس ماحول کے اندر اس کی گواہی موجود ہے؟ یا کوئی آدمی کسی بینک کے اندر جا کر کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، تو اس کی گواہی کوئی وہاں موجود ہے؟ کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے مکہ میں اللہ اکبر۔ اور ایک اللہ اکبر وہ ہے جب مکہ فتح ہو گیا اور عرب سے اور اللہ کے گھر سے بھی بت صاف کر دیے گئے، پھر سن 9 کے بعد 10 کے حج سے پہلے جتنے بھی اس علاقے کے اندر، ملک کے اندر جو ہے وہ جو یہودی تھے یا جو آپ سمجھ لیں کہ مشرکین تھے، ان سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات جو ہیں ان کے اندر یہ بات آتی ہے۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر جب اللہ اکبر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی نے بھی کہا، یہ اللہ اکبر اور وہ اللہ اکبر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اس کی پہلے اللہ اکبر کی کوئی گواہی نہیں تھی، اب یہاں تو سارا ماحول گواہ ہو رہا ہے نا۔ تو یہ ہے اصل کے اندر ریاست، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بعض لوگ یہ کہہ کر کہ ریاست تو قائم ہو گئی تھی، تو بس اسی طرح کی ریاست کو ہم مان لیتے ہیں آج بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد نہیں کیا، صرف دفاعی جہاد کیا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی دین کے غلبے کے لیے تھے، اور یہ دین کا غلبہ اقدامی جہاد کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہ اللہ نے ان کو حکم بھی دیا۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک ہمارے اسی کالج کے پروفیسر صاحب آئے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، وہ میرے پاس آئے، بڑی دیر پہلے کی بات ہے، تو اس طرح گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اپنے ڈیفنس میں جہاد کیا ہے۔ تو میں نے کہا تم نے سورہ بقرہ بھی نہیں پڑھی، یا پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس وقت میرے ذہن کے اندر یہی مقام تھا، اب اس کو ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا نوٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں، مسجد نبوی بن چکی ہے، صحابہ کے درمیان مواخات ہو چکی ہے، اور یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ ہو چکا ہے،
ریاست اس معنی میں قائم نہیں ہوئی. یہودیوں کا اپنا نظام چل رہا ہے، ان کی عدالتیں اپنی موجود ہیں، اور ان عدالتوں میں مسلمان بھی جا سکتے ہیں. اگر یہودی کوئی فریق بھی ہے اس کے اندر تو اس میں جا سکتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اگر ان کا کوئی فریق جو ہے وہ یہودی نہیں ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئیں گے. بہرحال یہ صورتحال ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت مدینے کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ایک نظام جو ہے وہ مل کر یہودیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بنایا گیا. تو وہ بعض اوقات ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے بے تاج بادشاہ بن گئے. تو وہ ٹھیک ہے، بن تو گئے، لیکن وہ بنے اس وقت ہیں جب مکہ فتح ہوا تھا. ورنہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تبوک کی احد کی طرف جائیں اور 350 بندہ اپنی مرضی سے آ جائے؟ کوئی بادشاہ کسی کو واپس جانے دیتا ہے؟ کوئی فوجی کہے نا کہ میں نہیں جنگ لڑتا، ٹھیک ہے نا. اور جب ریاست قائم ہوا ہے تو تبوک سے واپسی پر پھر ان لوگوں کو پوچھا ہے، ان کو سزائیں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ہے ریاست کا قائم ہونا. پھر اس ریاست میں جو اس ریاست کے قوانین یا ضابطے یا اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کو سزا بھی ریاست جو ہے وہ دیتی ہے. تو بہرحال ریاست قائم ہوئی ہے، اور وہ ریاست پورے عرب میں قائم ہوئی ہے، آہستہ آہستہ قائم ہوئی ہے. اب چلیں جی، مدینے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بدر سے پہلے اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے. مسلمانوں کو ویسے یہ مضمون تو بڑا لمبا ہے، سورہ بقرہ جو ہے نا وہ بڑی عظیم سورت ہے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت بھی قرار دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور پھر مسلمانوں کو جب وہ حکم دیا کہ آپ جنگ کرو. تو ان آیات میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو مسلمانوں آپ جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو تم زیادتی نہ کرنا، یعنی جنگ میں بھی زیادتی نہیں کرنی ہے. یعنی مسلمانوں کی جنگ بھی اصولوں کے مطابق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ جاتے تھے تو ان کو نصیحتیں کرتے تھے کہ کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا، کسی راہ چلتے کو یا جو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں لڑ رہا اس کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ نصیحت ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین، اگر تم جنگ میں بھی زیادتی کرو گے تو پھر ان اللہ لا یحب المعتدین. یہ ہے اللہ کا کلام. جنگ میں بھی تم نے ان اصولوں کو فالو کرنا ہے، اس ضابطے کے مطابق ہی چلنا ہے جو اللہ نے جنگ کا بنا دیا ہے. آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کر ڈالو ان کو جہاں تمہیں مل جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں جہاں تمہارے ہتھے چڑھیں ان کو قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہ الفاظ نوٹ کریں. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکال دو ان کو جا کر، مطلب ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. ذرا توجہ کریں، مدینے میں محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کہاں سے نکل کر آئے ہیں؟ مکہ سے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں، وہ جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکال دو، ان کے ساتھ جنگ کرو اور ان کو وہاں سے نکال دو. تو یہ نکالنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے. تو پھر یہ اقدامی ہے یا دفاعی ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور بھی دھوکہ ہوتا ہے، وہ ابھی آگے دھوکہ کلیئر کر دیتے ہیں. فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی ظاہر ہے اس کے لڑائی جنگ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بندے مارے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فتنہ جو ہے نا، وہ جو بندوں کو جو قربانیاں دینی پڑنی ہیں ان قربانیوں سے یہ زیادہ اللہ کو ناپسند ہے کہ یہ مشرکین یا یہ شرک یا یہ طاغوت یہاں قابض رہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اچھا، اب یہ ہے اصل بات کہ جب اللہ کہتا ہے کہ نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں گئے جا کر مکہ پر حملہ کر دیتے؟ ٹھیک ہے نا، اس کی ایک حکمت تھی.
اور اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان کو وہاں سے نکال دو، دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ان کے ساتھ یہ جنگ جو ہے وہ مسجد حرام جا کے نہیں لڑنی. کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ مطلب مسجد حرام کہاں ہے؟ وہ تو مکہ میں. مکہ میں نہیں جانا. پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پھر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو باہر لاؤ. کیسے باہر لاؤ؟ اگر آپ کسی کو گھر سے باہر نکالنا چاہیں تو اس کے گھر میں پتھر پھینکیں، بہت بہت باہر نکلے گا. وہ چوہا جو ہے اس کی بیل میں، اس کی کھوڑ میں پانی ڈالو، وہ خود باہر آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ بھی کرنی ہے، ان سے مکہ خالی بھی کرانا ہے، اور دوسری طرف یہ جنگ وہاں جا کر وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ وجہ ہے اصل میں. وہ جو کہتے ہیں نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ مکے والے تو آئے تھے 1000 کا لشکر لے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے دفاع کیا. یہ بات کہ مکے والے آئے کیوں تھے؟ مکے والے اس وجہ سے آئے تھے کہ مسلمانوں نے ان کے تجارتی رستے بند کر دیے تھے. وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. شام کو جانے والے جو قافلے تھے ان کے اوپر مسلمان جو ہے وہ چھاپے مار رہے تھے، اور جو یمن کی طرف قافلے جا رہے تھے ان کے اوپر چھاپے مار رہے تھے. رستے بند کر دیے تھے مسلمانوں نے. تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی سانپ، آپ نے دکان رات کو بند کی تھی اور شٹر لگا کر گھر کو چلے گئے تھے، اور صبح جب دوبارہ کھولنے کے لیے آئے تو شٹر کے اوپر ایک بڑا سارا سانپ بیٹھا تھا، تو آپ گھر چلے جائیں گے؟ تو سانپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے نا، ٹھیک ہے نا. تو جن کا رستہ بند ہوا پھر وہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکال کے بلائے گئے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منصوبہ بندی کی، اس کے نتیجے میں وہ ان کو بلایا گیا کہ باہر آ جاؤ. اس میں بھی حکمت تھی. اللہ کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی نہیں ہے، قوت اتنی نہیں ہے ایک دم جا کر حملہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو رفتہ رفتہ ان کو موقع موقع باہر نکال کر لاؤ، ان کی طاقت کو جو ہے وہ کم کرو، اور پھر اینڈ آخری حملہ کر دینا وہاں جا کر بھی. تو فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ مسجد الحرام، ان کے ساتھ جنگ مسجد حرام جا کے نہیں کرنی. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ وہاں ہی تم سے لڑنا چاہیں. یعنی اگر بالفرض وہ اب نہیں نکلتے تو پھر تو وہاں جا کر لڑو، لیکن کوشش کرو کہ جنگ وہاں نہ ہو، اور باہر لا کر جو ہے نا وہ پھر ان کے ساتھ جاؤ وہ جنگ کرو. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر جب وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو ان کو بے دریغ قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزا ہے کافروں کی. ایسے کافروں کی یہی جزا ہے، اللہ کہتا ہے. اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دفاعی جہاد تھا، یہ دفاعی قتال تھا. آگے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں. باز آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایمان لے آئیں. بعد میں بھی ان کو اسی پر ہی معافی تھی کہ وہ ایمان لے آئیں تو اس علاقے میں رہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رہ سکتے. تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا. اگر ایمان لے آئیں تو چلو کوئی بات نہیں، انہوں نے ظلم و زیادتیاں تو کی ہوئی ہیں نا، معاف کر دے گا اللہ. اب آخری آیت ہے، اور یہ آیت بڑی توجہ طلب ہے، اس میں یہ مسئلہ اور واضح ہو جائے گا. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور جنگ کرو ان کے ساتھ، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اب ذرا ذہن لائیں کہ جسے لوگ کہتے ہیں جی مدینے میں ریاست تو بن گئی تھی، مدینے میں ریاست بن گئی تھی، اور اللہ کہتا فتنہ تو ابھی کھڑا ہے اپنی جگہ. تو جنگ کرو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین کس کا ہو جائے؟ اللہ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دین اللہ کا نہیں ہوا. مدینے آ چکے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں، مواخات ہو چکی ہے، لیکن دین ابھی اللہ کا نہیں ہوا.
یہ جنگ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. دین صرف اللہ کا ہو کر جائے، وہ رہ جائے، باقی ادیان ختم ہو جائیں. تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. جنگ کرو ان کے ساتھ حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے. اور یہ جو پھر بدر ہو گئی تو سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں بھی یہ آیت دوبارہ نازل کی ہے ایک لفظ کے وقفے سے. وہاں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. کلو کا اضافہ، یعنی ایک جنگ نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ جی جنگ لڑ لی ہے تو بس بدر ہو گئی، نہیں. جب تک دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہوتا کیا کرو گے؟ جنگ کرتے رہو گے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. تو یہاں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ منع ہو جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اگر ایمان لے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کے علاوہ تو یعنی ظالم تو پھر وہی ہے جو اڑا رہے گا. تو ظالموں کے ساتھ تو اللہ زیادتی کی اجازت دے دے گا، لیکن جو منع ہو جائیں توبہ کر لیں گے تو اللہ بھی ان کو معاف کرے گا. اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر تم بھی یہی سوچنا کہ ان کو معاف ہی کر دیا جائے. تو بہرحال یہ ہے جی اصل کے اندر وہ چیز ہے جس کو کم از کم ہمارے تحریکی لوگ ہیں ان کے سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی. ویسے تو سارے مسلمانوں کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو بھی جہاد و قتال کیا ہے وہ کوئی دفاعی نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اقدامی جہاد تھا، اقدامی قتال تھا. اور مشرکین تو چونکہ مسلمانوں نے اقدام کیا تھا اس کے ریاکشن میں آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ریاست جو ہے وہ جب قائم ہوئی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدامی جہاد و قتال کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ قائم ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر یہ ذمہ داری آ گئی ایمان والوں پر. اور پھر انہوں نے بھی جو جہاد کیا وہ اقدامی تھا، فارس کے اوپر کیا یا کیسر و کسرا کے ساتھ جو بھی جنگیں لڑی ہیں وہ کوئی مجبوری سے تو نہیں لڑی کہ جو وہ آ کر حملہ کر دیں گے وہ ہمیں ختم کر دیں گے، نہیں، اقدامی جہاد تھا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آج ہمیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، کمزور بندہ جو ہے وہ پھر ایسے ہی سوچتا ہے، وہ کہتا جی پھر دنیا ہمارے ساتھ کیا کرے گی تو اگر ہم ایسا کریں. بھئی آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. البتہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کوشش کرو اگر تمہارے پاس کوئی طاقت آ گئی ہے تو پھر اقدامی جہاد کرو، ورنہ پھر وہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام والا تو کرتے رہو نا. لیکن ایک حق بات جو ہے اس کو تو مانتے بھی رہو اور اس کو بتاتے بھی رہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.